رحمت کا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی جس وقت جیسے مجھے پکار لے. فلیستجیبوا لی، ان کو چاہیے کہ میری ان باتوں کو تسلیم کر لیں. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پر قائم رہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جو دعا کے متعلق ہے، اسی کے بارے میں آج کی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. پہلے یہ خیال تھا کہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے. پہلی آیت ہے جس میں قرآن مجید کا تعارف کروایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کی عظمت کسی اور طریقے سے اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو اس طرح سے سمجھ لو کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ نے ان اوقات کو منتخب کیا ہے. اور میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا تھا کہ جملہ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی ہیں، صحف ابراہیم ہو، تورات ہو، زبور ہو، سب کی سب کتابیں اللہ کا کلام جس شکل میں بھی آیا ہے، جس صورت میں آیا ہے، وہ رمضان المبارک کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوا ہے. قرآن مجید کے تعارف پر کچھ کہنا، قرآن مجید کے اس امت پر جو حقوق ہیں، جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے بات کی. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو کتاب اللہ تسلیم نہیں کرتے، پھر صورت دیگر ہے. جب آپ اس کو کتاب اللہ تسلیم کر لیتے ہیں تو میاں سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں، کتاب کا معنی خط سمجھ لیں. کتاب کا معنی کیا سمجھے؟ خط سمجھ لیں. اور میں اپنی طرف سے یہ معنی نہیں کر رہا. قرآن مجید میں ہے سلیمان کے پاس جب سلیمان علیہ السلام کا خط جب پہنچا تھا اس ملکہ کے پاس، اس نے کہا تھا انی القی الی کتاب کریم. اگر آپ اس کو کتاب سمجھ لیں تو کن کے نام ہے یہ کتاب؟ کس کو آئی ہے یہ چٹھی؟ کس کو چٹھی آئی بھائی؟ یہ مجھے اور آپ کو خط آیا ہے اللہ رب العالمین کا. یہ خط ہمارے نام ہے. خط کا بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جو خط کا مخاطب ہے وہ ایک محتاج بے مایا مشت خاک اور نطفہ ناپاک سے وجود اس کا تکمیل پذیر ہوا ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو اللہ نے خطاب کیا ہے. اگر یہ بات ذہن میں رہے تو خامخواہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کے حقوق سمجھ آتے چلے جاتے ہیں. بنیادی حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کی چٹھی مانے، اللہ کا خط مانے. پہلا قدم یہی ہے. سب سے قدم اول آنست کے مجنوباتی. پہلے یہ تسلیم کر کے چلیں گے. بات جب بنے گی پھر اللہ کی کتاب کے حقوق جو اللہ کی کتاب خود بیان کرے. توجہ ہے، میں مثال دینے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب خود یہ کہتی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیا کر. وہی کتاب کہتی ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں در حقیقت وہی یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو کتاب اللہ ماننے کے بعد پہلا حق کیا ہے کہ اس کو تلاوت کی جائے اس کی. اور اگر یہاں تلاوت نہیں کریں گے تو نتیجہ بہت کچھ اور طرز کا نکلے گا. تو تلاوت کے بعد دوسرا حق سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والا ہے کہ اس کو ہم سمجھیں. جیسا کہ فرمایا گیا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، اے پیغمبر تلاوت بھی کر کے ان کو تلاوت کا طریقہ سمجھا دیجئے اور پھر اس کتاب کو سکھا بھی دیجئے. دوسرا کام یہ ہوا کہ ہم تلاوت کے بعد اس کے سیکھیں کہ اس کے اندر مضمون کیا ہے، کیا کہتی ہے.
اور اس میں بھی سیکھنے کا ایک درجہ یہ ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، عمل کریں، اور ایک درجہ یہ ہے کہ گہرائیوں میں جائیں اور اس کے فلسفے کو سمجھیں۔ بھلے یہ تدبروا آیات، جن کے دلوں پہ قفل نہیں ہے وہ اللہ کی کتاب میں تدبر کرتے ہیں۔ اور بھائیو، یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ یہ کتاب نجات کی بنیاد ہے، اب آپ پر فرض عائد ہوا کہ اس کو آگے پہنچاتے چلے جائیے، تبلیغ کرتے چلے جائیے، لوگوں کو جہنم سے بچاتے چلے جائیے۔ ابلاغ و تبلیغ، ایمان کے بعد تلاوت، تلاوت کے بعد تعلیم، تعلیم کے بعد تدبر، تدبر کے بعد ابلاغ و تبلیغ۔ اور بھائیو، اگر میری بات اس خلاصے کی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس کا آخری حق یہ ہے کہ اس کو قائم کریں، اس کو نافذ کر دیں، قائم کر دیں۔ یہ اسی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی سب کتابوں کی یہی ترتیب تھی۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ کاش اے مصطفیٰ علیہ السلام، کاش انہوں نے تورات کو قائم کیا ہوتا، انجیل کو قائم کیا ہوتا، کاش یہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کو قائم کریں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ پھر دیکھیں اس کتاب کو قائم کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ زمین اپنی برکتیں باہر نکال رہی ہے، آسمان اپنی برکتیں برسا رہا ہے، پھر معاشرے میں کوئی احتیاج باقی نہ رہے گی، پھر وہ کیفیت ہوگی کہ زکوٰۃ لے کے نکلے گا اور لینے والا، وصول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ اس کتاب کو قائم کرنا یہ اس کا حق ہے۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا، لیکن اگر میں چاہوں کہ ان حقوق کی تفصیل بیان کروں اور ایک ایک کے دلائل آپ کے سامنے قرآن و سنت سے پیش کروں اور پھر اس کے نتائج سے آپ کو باخبر کروں تو ظاہر بات ہے یہ رمضان مبارک کے سارے خطبے اسی موضوع پر صرف ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ میں اعلان کر چکا تھا کہ دعا اور اس آیت کے بارے میں، تو اس کا تو میں نے خلاصہ چند جملوں میں نے عرض کیا۔ دعا کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بات کو ذرا سمجھ لیجئے بھائی، ترتیب سے بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دعا ہے کیا، یہ دعا کیا ہے، اور پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دعا کا ہمارے ہاں عمومی تصور کیا ہے۔ عمومی تصور، یہ میں تھوڑی سی ایک بات اس لیے عمومی لفظ عوامی تصور اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک وہ طبقہ ہے جو علی گڑھ کا فاضل ہے، وہاں کچھ فلسفہ اور طرز کا تھا، اس پر بھی شاید ایک دو جملے مجھے کہنے ہوں گے۔ دعا کا عمومی تصور کیا ہے، دعا کی حقیقت کیا ہے، اور دعا کی قبولیت کی راہ کی رکاوٹیں کیا ہیں، اور دعا کی قبولیت کی صورتیں کیا ہیں، اور دعا کس طرح سے قبول ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سادہ لفظوں میں اور خلاصے کے طور پر ہی ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آپ جانیے یہ لفظ ہے دعا یدعو، دعا یدعو دعوتاً و دعاءً۔ قرآن مجید میں اس کا مصدر اللہ نداء و دعاء، اس کا مصدر قرآن میں آیا ہے۔ تو اس کا معنی لفظی ہے پکارنا، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اب جب ہم اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں تو پھر یہ پکارنا عبادت بن جاتا ہے، اور اس پکار کے پھر دو گوشے ہیں۔ ابھی میں مفہوم سمجھا رہا ہوں، بات کرتا ہوں۔ جو میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت کی مجبوری ہے، اضطرار کے عالم میں اس کی زبان پہ جب نام آئے گا تو اللہ کا آئے گا۔
بات کو یہ انسانی فطرت اور مزاج میں شامل ہے. کب کی حالت کے اندھیرے دور ہوں، کب تاریکیاں دور ہوں، کب فطرت اجاگر ہو، یہ بات الگ ہے. اللہ کو پکارنا، اس کو عبادت میں نے اس لیے کہا کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، الدعاء هی العبادہ، الدعاء، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور جن لوگوں کا عربی پہ کچھ نظر ہے، عربی تفسیروں میں عام طور پر جہاں آتا ہے یدعون تدعون، تو عربی والے مفسر ترجمہ کر دیں یعبدون تعبدون، مترادف لفظ ہیں. عبادت دعا کو برابر لکھتے ہیں وہ ترجمے میں. کہیں آگے تعبدون تم اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ لکھ دیتے ہیں تدعون تم اللہ کو پکارتے ہو، اور کہیں آگے تدعون تم اللہ کو پکارتے ہو وہ ترجمہ کر دیتے ہیں تعبدون تم اس کی عبادت کرتے ہو. وجہ مالک کو جب بردہ اور غلام پکارتا ہے، خالق کو جب مخلوق پکارتی ہے تو عبادت نہ بنے گی تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا دعا ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ایک روایت میں اس سے زیادہ کچھ اضافہ فرمایا، مضمون سارا عرض نہیں کرتا، اس میں یہ لفظ ہے الدعاء مخ العبادہ. اگر عبادت کا مغز تلاش کرو گے، عبادت کی روح تلاش کرو گے تو وہ دعا ہوگی. یہ دعا کا مفہوم ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہاں دو گوشے، دو کونے بن جائیں گے اس کے. دیکھیے پکارنے کا ایک پہلو یہ ہے، اور وہ بھی مانگنے کا ایک ڈھنگ ہے، بات سمجھ لو. پکارنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی حاجت پیش نہیں کرتا، اپنی ضرورت پیش نہیں کرتا، اسے یقین ہے کہ میرا آقا میری ضرورت کو جانتا ہے، وہ صرف آقا کی تعریف کیے جاتا ہے. آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، سبحانک اللہم، یہ کیا ہے؟ وبحمدک، یہ بھی دعا ہے اصل میں. جو اس کی صفات بیان کرتے ہو یہ دعا ہے. اور بعض اوقات ایک بہت آگے جا کے ایک مقام آتا ہے کہ آدمی اتنا یقین اس کا کامل ہو جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا تھا، اور پنجابی جانتے باہر کے کھاتے میں سٹن لگے آن، ظاہر بات ہے ابراہیم کے چہرے پہ کوئی اضطراب، کوئی خوف، کوئی ڈر تو آنا چاہیے تھا، کچھ نہیں تھا. اس ڈر اور خوف نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ اقبال نے تو اپنی عام فہم زبان میں، عوامی زبان اس بات کو سمجھایا، بے خطر کود پڑا ہاتھ سے نمرود میں، عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. وہ تو اپنی زبان ہے اس کی. اصل میں وہ اقبال کا کلام سمجھنے کے لیے اس کی اصطلاحوں کو سمجھنا پڑتا ہے. لیکن بخاری میں حدیث ہے، سید الرسل فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اس سے پہلے جو ہوا وہ عرض کر دیتا ہوں، اس سے پہلے جو ہوا وہ عرض کرتا ہوں. آگ میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، تو ایک فرشتہ آ گیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں بارش کا فرشتہ ہوں، اور اگر آپ مجھے کہیں، اگر آپ مجھے کہیں تو مجھے اجازت ہے کہ بارش برسا کر اس کو بجھا دیا جائے. میں امل حاجت الیک فلا، تیری تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور بات کر. ہوا والا آیا ہے. اس مقام کو ذرا سمجھنا، یہ وہ عشق والی بات جو اقبال نے کہی ہے. خودی کی بلندی کا نام عشق ہے. خودی یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو واسطہ بنانا پسند نہ کرے. ذرا فرق سمجھ لو. وہ تمہارے وسیلے واسطے کی بھی بات کروں گا، یہ واسطہ ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے بھیجا. ذرا سمجھو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. لیکن اس کو بھی واسطہ بنانا، اما الیک فلا. دوسرا آیا، اس کو ہوا والا اس کو بھی جواب دیا، بارش والے کو. جبریل امین آئے کہ کوئی پیغام دینا ہوئے تو کہا انہو عالم بحالی من کا من سوالی. من کا من سوالی، ذرا توجہ کرنا. بعض دوستوں نے من کا لفظ نہیں سمجھا،
وہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا سے انکار کر رہے ہیں کہ میں نے دعا نہیں مانگنی جب اسے پتہ ہی ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ عالم بحالی، اللہ